تو مجھے شیئر کیا تھا اس کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شفقت انقلابی لائیو پروگرام کے ساتھ بی بی این کے پلیٹ فارم سے. آج ہم نے یہ ضرورت اس لیے محسوس کی کیونکہ آج 2-3 دنوں سے میں مسلسل 1 نومبر کے تلک حقائق کے متعلق جب سوشل میڈیا پہ لکھ رہا تھا تو بہت سارے دوست ان باکس میں آ کے بھی سوالات پوچھ رہے تھے اور بہت سارے لوگ اسٹیٹس کے نیچے آ کے بھی مختلف سوالات کر رہے تھے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک ایک کو جواب دینے کے بجائے جو 1 نومبر نامی ہمارے علاقے میں چلنے والی 76 سالہ ایک افسانوی کہانی ہے، اس کہانی کے اوپر جو ہمارا انالیسس ہے وہ دے دیں اور نئی نسل کو ہم بتا سکیں کہ اس میں کیا حقائق تھے، کتنا فسانہ ہے. تو سب سے پہلی بات تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جو برصغیر کے اندر جو مومنٹ چلی تھی، اینٹی برٹش مومنٹ چلی تھی، اس کے متعلق بعد میں جب پاکستان کی تشکیل یا تخلیق ہوئی اس کے بعد بہت ساری افسانوی کہانیاں تخلیق پاکستان کے متعلق گاڑی گئی اور وہ سینہ بہ سینہ چلتے ہوئے کتابوں تر کتابیں چلتے ہوئی نئی نسل تک منتقل ہوئی. اور آج نئی نسل گوگل کے ایرا میں، انسائکلوپیڈیا کے ایرا میں بھی منوون ان افسانوی کہانیوں کو برصغیر کے متعلق بھی حقیقت مانتی ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر بات اگر ہم کریں ایگزامپل کے طور پر تو دیکھیں بار بار مطالعہ پاکستان کے اندر یہ پڑھایا گیا یا معاشرتی علوم کے اندر یہ پڑھایا گیا یا بزرگوں سے یہ سنا گیا کہ پاکستان بنا کے مسلمانوں نے ہندوؤں سے آزادی لی. تو جب بعد میں ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سب کانٹیننٹ کے اوپر تو پہلے ہندوؤں کی اکثریت ہونے کے باوجود مغل امپائر یعنی مسلمانوں کا قبضہ تھا ہندوؤں کے اوپر. پھر مسلمانوں سے قبضہ منتقل ہوا تھا انگریزوں کو. حقیقت میں تو مسلمانوں سے ہندوؤں نے مسلمانوں اور انگریزوں سے ہندوستان کی آزادی لی تھی. ٹھیک ہے. اب پاکستان کے اندر 47 کے بعد جو لٹریچر تخلیق کیا گیا اس لٹریچر کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ڈیفرنٹ سٹائل سے لکھنے کی کوشش سب سے پہلے حمزہ علوی نے 60s میں حمزہ علوی نے نئے انداز میں اس لٹریچر کو تخلیق پاکستان، تشکیل پاکستان یا ہندوستان کی آزادی، مسلم لیگ کی اسٹرگل یا کانگریس کی اسٹرگل یا جو گریٹ گیم تھی اس زمانے کی، اس کے متعلق حمزہ علوی نے تھوڑا بہت لٹریچر کو درست کرنے کی کوشش کی 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں. 90 کی دہائی کے بعد ڈاکٹر مبارک علی نے بڑا لٹریچر لکھا. لٹریچر لکھ کے ایک نیا پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کی 14 اگست کے متعلق، 15 اگست کے متعلق، ہندوستان کے تقسیم کے متعلق، پاکستان کی تشکیل کے متعلق. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں کیونکہ ہمارا تعلق 47 میں برٹش انڈیا کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ہمارا تعلق تھا سابقہ پرنسل اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر و اقصی بطحا کے ساتھ ہمارا تعلق تھا. کیونکہ ہمارے ہاں تو لٹریچر اول تو دستیاب ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں 1948 کے جو ہمارے گلگت اسکاؤٹس کے اس وقت کے سپاہی ہیں ان سے سنی سنائی کہانیوں کو آج ہماری قوم تاریخ تصور کرتی ہے، حالانکہ ان باتوں کا حقائق سے دور دور تک تعلق نہیں بنتا ہے. دیکھیں ہم آغاز کریں گے 1 نومبر کی طرف آنے کے لیے. ہم سب سے پہلے آغاز کریں گے 3 جون کے فارمولے سے. 3 جون 1947 کے روز جو برٹش گورنمنٹ تھی ان کے نمائندوں کے ساتھ کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی. اس میٹنگ کے اندر تقسیم برصغیر کا فارمولہ طے ہوا تھا. اس فارمولے میں طے یہ ہوا تھا کہ جو اکثریتی صوبے ہیں ان پر مشتمل پاکستان بنے گا. 2 ایسے صوبے تھے جہاں 19-20 کے فرق کے ساتھ آبادی برابر تھی، بنگال اور پنجاب کی. ان کو ایک خونی لکیر کے ذریعے تقسیم کر کے مسلم بنگال، ہندو بنگال، اچھا مسلم پنجاب، ہندو پنجاب بنایا جائے گا. یہ طے ہوا. جب یہ فارمولہ طے ہو رہا تھا تو اس وقت برصغیر کے سراؤنڈنگ میں یا درمیان میں، برٹش انڈیا کے درمیان میں کوئی 565 پرنسل اسٹیٹس یا پیٹی اسٹیٹس تھے. ان اسٹیٹس کے بارے میں جب سوال آیا کہ ان اسٹیٹس کا کیا بنے گا تو اس میں کچھ اسٹیٹس تو ایسی تھی جس طرح سوات کی اسٹیٹ تھی، خیرپور کی اسٹیٹ تھی جو پاکستان کے بیچ میں آ رہی تھی، یا ہندوستان کے اندر بھوپال کی اسٹیٹ تھی. اس طرح کی اسٹیٹس تھی. کی اسٹیٹ بھی شامل تھی.
حیدرآباد دکن کی اسٹیٹ بھی شامل تھی اور جوناگڑھ کی اسٹیٹ بھی شامل تھی. ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے اندر کیا کیا جائے, ان کا فیصلہ, مستقبل کا فیصلہ کیا کیا جائے. اس وقت یہ کہا گیا کہ ان اسٹیٹس کے اندر کانگریس نے یہ کہا کہ عوامی ریفرینڈم کروایا جائے. ریفرینڈم میں اگر 51% سے زائد لوگ ہندوستان کے ساتھ الحاق چاہیں گے تو وہ ہندوستان کے ساتھ چلے جائے, پاکستان کے ساتھ الحاق چاہیں گے تو پاکستان کے ساتھ چلے جائے. ایسے میں مسلم لیگ نے کانگریس کی ڈیمانڈ کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا کیونکہ یہ ریاستیں عوامی ریاستیں نہیں ہیں بلکہ شخصی ریاستیں ہیں, تو جو حکمران ہیں ریاستوں کے, والیان ریاست, ان سے پوچھا جائے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ایکسیڈ کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کرنا چاہتے ہیں. تو نہ چاہتے ہوئے بھی کانگریس جیسی ڈیموکریٹک جماعت کو مسلم لیگ کی اس ڈیمانڈ کو ماننا پڑا. تو اس کے لیے پھر ایک فارمولہ طے یہ ہوا کہ 12 اگست کی رات تک جو اسٹیٹ جس کے ساتھ الحاق کرے گی, جو الحاق نہ کرے اس کو انڈیپینڈنٹ تصور کیا جائے گا. ایسے میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں پاکستان کے حق میں کیمپین کرنے کے لیے سری نگر تشریف لے کے گئے محمد علی جناح صاحب. مہاراجہ ہری سنگھ سے مل کے انہوں نے ان سے گزارش کی کہ آپ پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کریں. تو مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان سے ایکسیڈ کرنے سے انکار کیا, حالانکہ محمد علی جناح کے ساتھ نہرو کے نسبت ہری سنگھ کے اچھے تعلقات تھے. اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا. انکار کرتے ہوئے یہ کہا کیونکہ آپ برصغیر کو تقسیم کر رہے ہیں مذہب کی بنیاد پر, میری اسٹیٹ جو ہے کثیر المذہبی اسٹیٹ ہے, یہاں پر مسلم بھی ہے, یہاں پر غیر مسلم بھی ہے. میں اگر اپنے عقیدے کو مد نظر رکھ کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کروں گا تو میری 65% جو رعایا ہے وہ مسلم, وہ مجھ سے متنفر ہوں گے. اگر میں 65% کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کروں گا تو وہ پھر میری جو غیر مسلم رعایا ہے وہ مجھ سے متنفر ہوں گے. اس لیے انہوں نے جناح صاحب کو ایک آفر کی کہ آئے میرے ساتھ معاہدہ قائمہ کریں. معاہدہ قائمہ مینس اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ, جیسے ہے ویسے برقرار رہے گا. اس نے یہ کہا کہ میں پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھوں گا, کسی کے حق میں استعمال نہیں ہوں گا, البتہ میرا ڈاک کا نظام پاکستان کے ساتھ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت کے لیے جو ڈاک آتی تھی وہ وایا ایبٹ آباد بابوسر روڈ کے آتی تھی. تو یہ کہا کہ ڈاک بنگلو کے اوپر جو پاکستان کا ہم فلیگ بھی لہرائیں گے, اس پہ پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ یعنی معاہدہ قائمہ پر دستخط ہوئے. اس کے بعد نہرو صاحب نے وایا مری کو حالانکہ سری نگر جانے کی کوشش کی بغیر پرمٹ کے, تو انہیں گرفتار کیا گیا. تو نہ چاہتے ہوئے گاندھی جی کو خود سری نگر جانا پڑا. گاندھی جی نے بہت زیادہ کنونس کرنے کی کوشش کی مہاراجہ کو کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ایکسیڈ کرے. مہاراجہ نے پھر سے ایکسیڈ کرنے سے انکار کر دیا. انکار کیا تو بات آگے چلی. بات آگے چل کے 15 اگست کے دن, اب 14 اگست کی کہانی تو یہ بھی افسانوی کہانی ہے, بات کی بات ہے. 15 اگست کو جب برٹش امپائر تقسیم ہوا, اس کے بغل سے پاکستان نامی ایک ریاست مارز وجود میں آئی اور ہندوستان کو آزادی ملی. پاکستان کی تشکیل ہوئی, ہندوستان کو آزادی ملی. تو کیونکہ پاکستان بنانے کے پیچھے جو مین تھیم تھا, وہ مین تھیم یہ تھا کہ اس وقت USSR پھیل رہا تھا. چائنا کے اندر ماؤ کا انقلاب بھی بیجنگ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا. ایسے میں پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دلی اور ماسکو کو ڈی لنک کیا جائے. دلی اور ماسکو کو ڈی لنک کرنے کے لیے پاکستان مارز وجود میں لایا گیا, یا اس کی تشکیل کی گئی, یا پاکستان کی تخلیق کی گئی. پاکستان کی جب تخلیق ہوئی تو جو اب کے کیا کہتے ہیں واخان کی ڈیورین لائن پہ بلاکیٹ آیا, ماسکو اور دلی کا راستہ کاٹنے کی انہوں نے بات کی. لیکن جب مہاراجہ نے جموں کشمیر کو آزاد رکھنے کی بات کی تو وہ کنیکشن پھر بحال ہوتا ہے, کیونکہ مہاراجہ کہہ چکے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ برقرار تعلقات رکھیں گے. تو وایا جموں کشمیر دلی اور ماسکو لنک ہو رہے تھے. دلی اور ماسکو لنک ہو جاتے کیونکہ اس وقت پاکستان برز وجود میں آنے کے بعد کانگریس اور کمیونسٹ پارٹی پرو ماسکو تھے. ماسکو کے اندر سوشلسٹ حکومت تھی, چائنا کے اندر بھی سوشلزم آنے کے قریب تھا, تو دنیا کی 40% آبادی پر مشتمل سوشلسٹ بلاک بن رہا تھا. یہ بات انگریز کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں تھی. تو اب انگریز نے اگلے پتے کھیلنے شروع کیے, کیونکہ یاد رکھے کہ 15 اگست 1947 کے بعد بھی دلی میں بیٹھا ہوا تھا کیا کہتے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایز اے گورنر. پاکستان کی آرمی کے چیف جو تھے وہ تھے انگریز. KPK کے اندر بیٹھے ہوئے تھے پشاور میں بریگیڈیئر کیننگم. اچھا, قبائلی علاقے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کرنل بیکن. گلگت میں بیٹھے ہوئے تھے میجر الیگزینڈر براؤن.
चिलास में बैठे हुए थे कैप्टन मैथिसन या मैथ्यू। ये लोग हार्ड लाइन पर राबते में आए। अब इन्होंने कहा हमारा मकसद क्योंकि फ्लॉप हो रहा है, इसलिए कोई ऐसा खेल रचाया जाए जिससे एक बार फिर क्या कहते हैं मॉस्को और दिल्ली का रास्ता डीलिंक हो। कुछ ऐसे इलाके पाकिस्तान की जोली में डाले जाए जिसके बाद हिंदुस्तान और रशिया का बाहमी रास्ता टूट जाए। ऐसे में पहली कोशिश की गई गुलाम नबी गलकार नामी एक फर्जी कैरेक्टर को आजाद रियासत जम्मू कश्मीर के हुक्मरान बनाने का ऐलान रावलपिंडी के कमिश्नर ने किया 4 अक्टूबर 1947 के रोज, 4 अक्टूबर 1947 के रोज। लेकिन उसको कोई खास कामयाबी नहीं मिली। न मिलने के बाद फिर 22 अक्टूबर 1947 के रोज बेकन और कनिंगम ने कबायली लश्कर भेजा मुजफ्फराबाद के अंदर हमले के लिए। लश्कर गया मुजफ्फराबाद के अंदर हमले के लिए। जाने के बाद 22 अक्टूबर हुआ, वहां पर इंसानी अलमिया हुआ, बर्बरियत हुई और जो कबायली दरिंदे थे वो श्रीनगर की तरफ पेशकदमी करने लगे। इसी असना गिलगित के अंदर बैठे हुए मेजर अलेक्जेंडर ब्राउन ने गिलगित के 5 सूबेदार जो थे उनको एतमाद में लिया, क्योंकि उससे पहले जब गनसारा सिंह, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाता हूं, जब गनसारा सिंह एज ए गवर्नर आए गिलगित में आ गए तो मेजर अलेक्जेंडर ब्राउन ने हमारे 5 सूबेदारों को, जो सूबेदार मेजर बाबर खान की क़यादत में बुला के उन्हें यह कहा कि अब अगर आप पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो आपको अच्छा होगा, अगर आप महाराजा के साथ जाएंगे तो गांव कशी पर पाबंदी होगी, आपके लिए मसाइल होंगे। क्योंकि पहले गिलगित स्काउट्स मातहत थी ब्रिटिश फौज के, तो उसने कहा कि ब्रिटिशर आपको 15 रुपए का इजाफी अलाउंस देते थे, एक जोड़ा जूते इजाफी दे रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपको एक जोड़ा वर्दी आपको इजाफी दे रही थी, आपको मरात दे रही थी। वो मरात आपको हरि सिंह की हुकूमत या गनसारा सिंह ब्रिगेडियर आपको नहीं देंगे। तो उन्होंने जब ये बात की तो हमारा जो वफद था गिलगित स्काउट्स के सूबेदारों का, वो जाके गवर्नर हाउस में गनसारा सिंह से मिला। गनसारा सिंह के पास जब उन्होंने बात की तो उन्होंने गनसारा सिंह ने उनको ये कहा, क्योंकि ब्रिटिश जब जो बड़े वो क्या कहते हैं बहुत बड़ा मुल्क है बरतानिया, उनके पास बहुत ज्यादा वसाइल है, महाराजा के पास इतने वसाइल नहीं है। महाराजा आपको भी वही सहूलियात देगा जो पुंछ में दिए हैं, जो किश्तवाड़ में दिए हैं, जो वैली में, जो जम्मू में, जो करगिल में, जो लद्दाख में, जो सिकरदू के अंदर जो मराहत है वो गिलगित स्काउट्स को भी वही मराहत मिलेंगी। उसके बावजूद में आपका आपके जो मुतालिबा चार्टर ऑफ डिमांड है, इस चार्टर ऑफ डिमांड को मैं आगे भिजवा देता हूं, आगे से जवाब का आप इंतजार करें। जब ये फेस कंप्लीट हुआ तो ऐसे में गनसारा सिंह ने बू महसूस की यहाँ की उसके खिलाफ कोई साजिश बुन रहा है मेजर अलेक्जेंडर ब्राउन 5 सूबेदारों की मदद से। ऐसे में गनसारा सिंह ने जो श्रीनगर की हुकूमत से कुमक मांगी। उसने कहा कि गिलगित में मुझे बगावत की साजिश की बू आ रही है, लिहाजा मेरी दिफा के लिए वहां से फौज भेजे। तो वहां से अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में 6ठी जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री के का जो यूनिट था उसको गिलगित की तरफ बाया बुर्ज अल पास भिजवाया गया। वहां पर 2 कंपनीज को मुसलमान कमांडर्स कदमी करने लगे बोंजी की तरफ। ठीक, उसके बाद 31 तारीख को जो 6ठी जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री थी इसने पड़ाव डाला बोंजी आके। तो ब्राउन की पढ़ाई हुई पट्टी के मुताबिक गिलगित स्काउट्स ने 31 अक्टूबर की रात को मुहासरा किया गवर्नर हाउस की। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक उस मुहासरे में गिलगित स्काउट्स के सूबेदार मेजर बाबर खान, क्या कहते हैं सूबेदार शाह खान, फिदा अली वगैरह की जो कमान में जो गिलगित स्काउट्स की तादाद थी वो 500 से 1500 के दरमियान बताई जाती है। जबकि अफसानों में हमें यह कहते हैं कि हमने हिंदुओं का मुकाबला किया, डोगरों का मुकाबला किया, हिंदुओं को मार भगाया। जब बाद में हमने तहकीक की तो पता चला कि उस रोज गवर्नर हाउस के अंदर टोटल 3 अफराद मौजूद थे। एक गवर्नर गिलगित जो 3rd नॉर्दर्न प्रोविंस के जो गवर्नर थे ब्रिगेडियर गनसारा सिंह, दूसरे थे उनके पर्सनल फिजिशियन यानी जाती मुहालिश, तीसरे थे उनके अर्दली जो उनका बेडमैन। ये 3 लोग थे। जब मुहासरा हुआ, गिलगित स्काउट्स ने जब गवर्नर हाउस को मुहासरे में लिया, फायर खुला, भरपूर किस्म का मुकाबला किया। 3 अफराद ने पूरे गिलगित स्काउट्स की कंपनी के साथ रात भर मुकाबला किया और उस जब गोलियों का तबादला हुआ, उन गोलियों के तबादले में गिलगित स्काउट्स के एक जवान जिनका ताल्लुक गालिबन गनी शुंजा से था, अमीर हयात, उनको गोली लगी
جبکہ مہاراجا کے بھیجے ہوئے گورنر اور ان کے ملازمین کو خروش تک نہیں آیا. یہ سارا کچھ پری پلان ہو رہا تھا. پھر اگلے مرحلے میں صبح پہلی پہر میں حسن خان صاحب جو تھے اس وقت کیپٹن تھے مرزا حسن خان صاحب، وہ اپنی کمپنی کو لے کے گلگت کی طرف آئے. جب وہ گلگت پہنچے تو اس وقت تک بھی محاصرہ جاری تھا. تو اس کے بعد گرفتاری جو ہوئی وہ مذاکرات کے بعد بریگیڈیئر گنسارا سنگھ نے اپنی گرفتاری پیش کی. گرفتاری جب پیش ہوئی تو اس کے بعد اب ڈرامہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اصل افسانہ کا آغاز اب ہم کرتے ہیں. اصل افسانہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں میرے بھائیوں ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ ریاست کی ڈیفینیشن کیا ہے. جب کوئی ملک آزاد ہوتا ہے، آزاد ہونے کے بعد وہ ملک اپنی آزادی کا اعلان کرتا ہے تو اقوام متحدہ کا کوئی رکن ملک اس کی آزادی کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے ملک کے اندر اس کی ایمبیسی یعنی سفارت خانہ کھولنے کی اس کو اجازت دیتا ہے. تو اس کے بعد وہ ملک آزاد و خود مختار ملک کہلاتا ہے. جب تک کوئی دوسرا ملک اس کو تسلیم نہ کرے تو ایسی کسی آزاد ریاست کا کوئی معنی یا مفہوم نہیں ہوتا ہے. اب مزے کی بات، اب جو ملٹری کو ہوا، ملٹری کو کے اندر بریگیڈیئر گنسارا سنگھ گرفتار ہوئے. گنسارا سنگھ گرفتار ہوئے تو ایک انقلابی کونسل نام کی ایک کونسل تشکیل دی گئی اور راجہ شاہریز خان کو بلا کے گزارش کی گئی کہ آپ گلگت کی صدارت سنبھال لیں، ہم نے الگ ملک بنایا ہے، آپ اس کی صدارت سنبھال لیں. تو راجہ صاحب نے انکار کیا اور راجہ صاحب نے کہا کہ مجھے گلگت کا راجہ بناؤ. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد آپ گلگت کے راجہ بھی ہیں، آپ صدر بھی ہیں. پرانے پولو گراؤنڈ میں آ کے مرزا حسن خان صاحب نے انہیں کیا کہتے ہیں شاہریز خان کو کا نام ایز اے صدر تجویز کیا اور انقلابی کونسل نے اس کے نام کی تائید کی اور خود CNC بن گئے، چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے. چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے. بننے کے بعد اس وقت یہ ایک بات ہمیں ماننی چاہیے کہ گلگت کے اندر کوئی زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 گھرانے مجینی محلے کے اندر غیر مسلم گھرانے آباد تھے جو کاروبار کی نیت سے وہاں پر موجود تھے. اس وقت گلگت کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈوگرا فوج کا قطعاً کوئی وجود موجود نہیں تھا، کوئی ہندو فوج وہاں پر موجود نہیں تھی، کوئی مہاراجہ کی کوئی بڑا کمک یہاں پر موجود نہیں تھا. چند ایک دکاندار تھے جن کی دکانیں موجودہ گڑی باغ کے علاقے کے اندر تھی، جو موجودہ موتی مسجد کے ساتھ چند ایک دکانیں ہیں. ان میں جو مشہور زمانہ دکان ہے طالب شاہ دیسی کیک والی دکان، یہ جموں کے ایک ہندو کی دکان تھی جہاں پر طالب شاہ ان کے پاس ایز اے اسسٹنٹ کام کرتے تھے. تو اس روز طالب شاہ اس دکان کا مالک بن گیا اور کچھ اور دکانوں پر مقامی لوگوں نے قبضے کیے. کچھ دکاندار جن کی دکانیں تھی وہاں پر لوگوں نے لوٹ مار بھی کی دکانوں کے اندر اور قرضے مرضے بھی لوگوں کے معاف ہو گئے. پھر ایسا ہوتا ہے اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ آگے کیا کیا جائے، کیونکہ اس وقت گلگت میں نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا وجود تھا، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، نہ وہاں پر کوئی اکنومسٹ تھا، نہ وہاں پر کوئی سفارتکار تھا. ملک کیسے چلاتے ہیں کسی کو کسی قسم کی چیز کا پتہ نہیں تھا. دوسری بات، کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان سے الحاق کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا. تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ 1947 میں 15 اگست کو پاکستان نامی ملک بن چکا ہے، ہندوستان آزاد ہو چکا ہے. اس کی خبر گلگت کے اندر جو اس وقت جو موجود لوگ تھے چھٹی جموں کشمیر انفینٹری کے کیپٹن مرزا حسن خان اور کرنل احسان علی افنگر کے علاوہ ان صوبیداروں کو لفظ پاکستان کا بھی پتہ نہیں تھا. محمد علی جناح نام کے کسی شخص کو بھی یہ نہیں جانتے تھے. محمد علی جناح سے صرف ایک ہی شخص کی ملاقات ہوئی تھی، تو وہ ہوئی تھی کیپٹن مرزا حسن خان کی، غالباً بمبئی میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے علاوہ کسی کو جناح نامی شخص کا بھی نام کا پتہ نہیں تھا، کسی کو مسلم لیگ نامی جماعت کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا. اگلے روز امیر جہاندر شاہ نامی بسین کے ایک فرد کو ایک مراسلہ دے کے بھجوایا گیا ایبٹ آباد کی طرف ٹیلی گرام دینے کے لیے محمد علی جناح صاحب کو الحاق کے لیے. اگر آپ کی خود مختار اسٹیٹ تھی تو پھر الحاق کی کہانی کیسے آ گئی؟ کیا کوئی خود مختار اسٹیٹ کسی کے ساتھ الحاق کرتی ہے؟ تو دوسرے دن ہی آزاد و خود مختار اسٹیٹ والی کہانی تو ڈیفیوز ہو جاتی ہے، کیونکہ کیا کہتے ہیں امیر جہاندر شاہ جاتے ہیں میر افنزا اور میر آف نگر کے خطوط کو پوسٹ کرنے کے لیے ایبٹ آباد. وہ ایبٹ آباد جاتے ہیں، وہاں سے وہ ٹیلی گراف دیتے ہیں تو ٹیلی گراف کا کوئی جواب نہیں آتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر مہاجرین کا ہی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو وہ گلگت جیسے دورافتادہ علاقے کے اندر پاکستان نہیں آنا چاہتا ہے. یہ تو کراچی میں بیٹھی ہوئی پاکستان کی گورنمنٹ کا موقف تھا. لیکن جس انگریز نے یہ سازش رچائی تھی
اس نے پلان کے تحت انہیں امیر جہاندر شاہ کو ملاقات کے لیے بھیجا گیا، کس کے پاس؟ خان قیوم خان کے پاس، کیونکہ خان قیوم خان کے PK کے اندر تھے، اور خان قیوم خان کی جو ماں تھی ان کا تعلق بسیم کے امیر جہاندر شاہ کے فیملی سے تھا۔ خان قیوم کے پاس گئے تو خان قیوم نے بریگیڈیئر کیننگم اور کرنل بیکن کو اعتماد میں لے کے سردار عالم نامی سرائے سالہ ہری پور سے کلاس 3 مجسٹریٹ یعنی ایک نائب تحصیلدار کو گلگت کے لیے لیزان آفیسر بنا کے بیچنے کا اعلان کیا۔ 16 نومبر کے دن جب ڈکوٹا طیارے پہ لینڈ کر گئے اپنا یہ نائب تحصیلدار سردار عالم خان گلگت ایئرپورٹ کے اوپر جہاز میدان میں لینڈ کر گئے، تو ہمارے نام نہاد ریاست کے ہوائی صدر راجہ شاہ رئیس خان گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ یہیں سے ہماری قومی تذلیل کا آغاز ہوتا ہے۔ جبکہ میجر براؤن یہ سارا منظر ایک چارپائی بچھا کے دیکھ رہا تھا اور اپنے پلان کو کامیابی کے لیے وہ پیش بندی بنا رہا تھا۔ اسی لمحے جب وہ ان کو ریسیو کرنے کے بعد میجر براؤن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سردار عالم کی، کیونکہ وہ دونوں ایک پیج پہ تھے، اور ہمارے صدر کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تحصیلدار صاحب جو آئے ہیں، PA صاحب پولیٹیکل ایجنٹ صاحب جو آئے ہیں، یہ تھک کے آئے ہیں، آپ کل ملاقات کے لیے آئے۔ رات کو وہ دوسرا پروگرام بناتے ہیں۔ صبح جب شاہ رئیس خان ملنے جاتے ہیں نائب تحصیلدار کے پاس، تو وہ کیا کہتے ہیں، براؤن ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جناب آپ کیا کریں گے، یہ صدارت وادارت تو کوئی لمبی چیز نہیں ہے، میں اور تحصیلدار صاحب چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سرکاری پکی نوکری دے دے۔ تو اسی وقت آپ کی نام نہاد ریاست کے ہوائی صدر راجہ شاہ رئیس خان مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے سرکاری نوکری دے دو، تو انہیں CSI کی نوکری آفر ہوتی ہے، اور یہ کہانی یہاں تمام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا لمحہ کیا آتا ہے، کیونکہ 22 اکتوبر ہوا مظفر آباد میں، 22 کے جواب میں مہاراجہ ہری سنگھ کو نہ چاہتے ہوئے 27 کے دن انٹیریم ایکسیشن ڈاکومنٹ سائن کرنا پڑتا ہے۔ 27 تاریخ کو ہندوستان کی فوجیں اترتی ہے۔ اس کے بعد نومبر میں 1 نومبر میں گلگت کی واردات ہوتی ہے، 16 نومبر ہوتا ہے۔ 16 نومبر کے بعد پاک بھارت کے مابین پہلی کشمیر کے مدعے کے اوپر جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت تک انٹیریم ایکسیشن ڈاکومنٹ سائن ہو چکا ہوتا ہے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ۔ اس حساب سے گلگت بلتستان سمیت جموں کشمیر کا سارا علاقہ عبوری طور پر ہندوستان کا حصہ بن جاتا ہے، جبکہ پاکستان اور ہندوستان کی فوجوں میں جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ جنگ چلتی ہے اگست 1948 تک۔ اس جنگ کے اندر کچھ علاقوں پر ہندوستان دوبارہ قبضہ کر لیتا ہے، اور بلتستان کے علاقے کو پاکستان کی ریگولر افواج قبضہ کر لیتی ہے، سکردو پہ قبضہ کر لیتی ہے، خرمن کافر پہاڑ تک کے علاقے کے اوپر پاکستان کی ریگولر افواج قبضہ کر لیتی ہے۔ اسی اثنا ہندوستانی حکومت چلی جاتی ہے اقوام متحدہ کے اندر۔ اقوام متحدہ کے اندر UNCIP نامی ایک کمیشن بن جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈو پاک۔ جب یہ کمیشن بن جاتا ہے، 13 اگست 1948 کے دن سیز فائر ہوتا ہے۔ سیز فائر کے بعد ہندوستانی افواج جہاں پہنچی ہے ان کو وہیں پہ روکا جاتا ہے، پاکستانی افواج جہاں پہنچی ہے ان کو وہیں پہ روکا جاتا ہے، اور 15 اگست 1948 کے روز سکردو کی آزادی کا اعلان ہوتا ہے، اور بلتستان کا علاقہ پاکستان کے زیر کنٹرول چلا جاتا ہے، کیونکہ گلگت تو اس سے بہت پہلے کیا کہتے ہیں 7-8 مہینے پہلے 16 نومبر کو پاکستان کی عملداری میں آ چکا ہوتا ہے۔ 15 اگست 1948 کے روز پاکستان کے مکمل کنٹرول میں آ جاتا ہے موجودہ بلتستان کا علاقہ۔ اس کے بعد یہ 1 نومبر سیلیبریشن کی کوئی کہانی ہمیں تاریخ کے اندر نہیں ملتی ہے۔ ہمارے صدر صاحب جو ہوتے ہیں وہ سول سپلائی میں جا کے منشی بھرتی ہوتے ہیں CSI، جبکہ ہمارے آرمی چیف دوبارہ جا کے پاکستان کی ریگولر آرمی میں ایز اے لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں۔ وہیں پہ بیچ میں 1951 میں راولپنڈی سازش کیس میں وہ گرفتار ہوتے ہیں، اور 1953 میں جب راولپنڈی سازش کیس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ریٹائر ہو کے گلگت آ کے گلگت لیگ نامی ایک پولیٹیکل وہ پارٹی بناتے ہیں۔ اس وقت بھی بلتستان کا علاقہ اس پارٹی کے اندر بھی شامل نہیں ہوتا ہے، گلگت لیگ بنا لیتے ہیں۔ پھر ایوب خان کے مارشل لاء لگنے کے بعد ہمارے جو آرمی چیف تھے، جو خود ساختہ آرمی کے آرمی چیف تھے حسن صاحب، وہ واپس چلے جاتے ہیں اپنی سابقہ ریاست کے شہر مظفر آباد۔ وہاں جا کے وہ ڈیولپمنٹ آفیسر بھرتی ہوتے ہیں، اور وہیں سے ڈپٹی سیکرٹری وہ ریٹائر ہوتے ہیں۔ تو 1 نومبر کی کہانی یہاں پر کلوز ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو علاقے ہندوستان کے قبضے میں ہوتے ہیں وہ ہندوستان کے قبضے میں رہتے ہیں، جو پاکستان کے قبضے میں ہوتے ہیں وہ پاکستان کے قبضے میں رہتے ہیں۔
جبکہ پھر ایسا ہوتا ہے 80 کی دہائی میں آ کر 1 نومبر زیر بحث آتا ہے. 80 کی دہائی کے بعد گلگت بلتستان کے قوم پرست بالخصوص بلوچستان نیشنل فرنٹ اور کراکرم نیشنل موومنٹ والے 1 نومبر کو بطور آزادی کا دن سیلیبریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. شروع کے دنوں میں جب یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے تو ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی تھی, اسٹیٹ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی تھی. اس زمانے میں ایک بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن یعنی BSF بلتستان کی سب سے بڑی طلباء تنظیم تھی, اور BSF کے دوست اپنا ریکارڈ درست کرے, BSF کے ریکارڈ کے اندر جا کے دیکھے, BSF سالانہ 15 اگست کو یوم آزادی بلتستان منایا کرتی تھی. تو یہ صاف ثابت ہوتا ہے 1 نومبر کی جو واردات تھی, اس واردات کا تعلق سابقہ گلگت ایجنسی سے تھا یا وزارت گلگت سے تھا, اسی علاقے سے تھا جو بیچ میں لیز کے نام پر یہاں پر انگریز بھی بیٹھا ہوا تھا, جہاں پر گورنر گنسارا سنگھ آئے ہوئے تھے. انڈس سے پار کے علاقوں کا 1 نومبر سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. 1995-96 تک بلکہ سن 2000 تک بلتستان کے اندر 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا تھا. یادگار شہداء سکردو کے اندر تقریب بھی BSF مناتی تھی آزادی بلتستان کے نام سے. لیکن 2005-08 کے بعد جب قوم پرست ٹھنڈے پڑ گئے, جب قوم پرستوں کو ادراک ہوا کہ یہ ایک آزادی کی کہانی جھوٹی تھی, تو اس کے بعد ریاست پاکستان نے ایک نیا نیریٹو ڈیولپ کیا. 1 نومبر کو آزادی گلگت کے بجائے آزادی گلگت بلتستان قرار دینا شروع کیا, جس کے بعد بلتستان کے اندر بھی لوگ 1 نومبر منانا شروع کر گئے. دیکھیں چند ایک سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, آزادی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دنیا کا کوئی اور آزاد ملک آپ کی آزادی کو تسلیم کر کے اپنے ملک کے اندر سفارت خانہ کھولنے کی آپ کو اجازت دے دیں. گلگت کے اس ڈرامے کو کسی نے دنیا کے اندر کسی انڈیپینڈنٹ ملک نے 1 نومبر والی نام جعلی ریاست کو کہیں پر ایکسپٹ نہیں کیا تھا. ایک پہلی بات. دوسری بات یہ تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں 16 دن کے بعد پاکستان کے مکمل کنٹرول میں آ گئی تھی ایز پر برٹش پلان. ٹھیک. تیسری بات یہ ہے, دیکھیں چند ایک سوالات ہیں, بہت موٹے سوالات اور سادہ سوالات. دنیا کے اندر UCs کے اندر یونین کونسل کے اندر تحریک چلتی ہے تو تحصیل بنانے کی تحریک ہوتی ہے. تحصیلوں کے اندر تحریک چلتی ہے تو سب ڈویژن بنانے کی تحریک چلتی ہے. سب ڈویژن کے اندر تحریک چلتی ہے تو ضلع بنانے کی ہوتی ہے. ضلع کی تحریک ہوتی ہے ڈویژن بنانے کی. ڈویژنز کی تحریک ہوتی ہے صوبہ بنانے کے لیے. صوبوں کے اندر تحریکیں چلتی ہے صوبے کو ملک بنانے کے لیے. یہ دنیا کی بدترین ایسی کیسی تحریک ہو سکتی ہے جہاں پر صوبے کو نیابت بنایا گیا. گنسارا سنگھ مہاراجا ہری سنگھ نے جس گلگت کو کیا کہتے ہیں جولائی 1947 میں شمالی صوبہ ڈکلیئر کیا تھا, تو اس کو نومبر میں لا کے نیابت بنایا گیا. نیابت یعنی تحصیل سے بھی نچلے درجے پر. جب آپ گورنر کو گرفتار کرتے ہیں تو گورنر کے بعد تو آپ پرائم منسٹر بنانا چاہیے تھا, آپ کو صدر بنانا چاہیے تھا. صدر اور پرائم منسٹر بنانے کے بجائے آپ نے بنایا جناب گلگت ایجنسی. اس کو آپ نے بنایا گلگت ایجنسی, اور وہاں پہ آپ نے لا کے بٹھایا پولیٹیکل ایجنٹ. گورنر کے بعد پولیٹیکل ایجنٹ کو لانا, یہ تو میرے خیال میں دنیا کے اندر اگر آج جو جشن منایا جا رہا ہے گلگت بلتستان کے مختلف شہروں کے اندر جو تقریبات منائی جا رہی ہے, جو ہوائی تقریریں اسٹیٹ سپانسر آرگنائزیشنز کرتی ہے, یا ایون ہمارے نیشنلسٹ دوست بھی جانے انجانے میں جو تقریریں کر رہے ہیں, ان تقریروں کی ٹرانسلیشن کر کے ایک مہذب دنیا میں اگر کوئی آدمی سن لے, وہ تو ہماری حماقتوں پر, ہماری حرکتوں پر ہمارا مذاق اڑائے گا. یاد رکھیں گلگت بلتستان کے اندر غلامی کی شکل تبدیل ہوئی تھی 1 نومبر کے روز. ٹھیک ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ میں جو موقف رکھتا ہوں, یہ بہت زیادہ صاحب علم لوگوں کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ افسانوی کہانیاں ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی مشہور بیانیہ بن جاتا ہے, کوئی مشہور نیریٹو بنتا ہے, تو کوئی ان پاپولر سٹانس لے کے کوئی لوگ گھبرائے جاتے ہیں ان پاپولر سٹانس لینے کے لیے. کیونکہ پہلے قوم پرست کہتے تھے کہ کرنل حسن خان ہمارا ہیرو ہے, بابر خان ہمارا ہیرو ہے, شاہ خان ہمارا ہیرو ہے, شاہ رئیس خان ہمارا ہیرو ہے, شیر زمان ہمارا ہیرو ہے, فدا علی ہمارا ہیرو ہے. یہ جو کہانیاں تھیں یہ پاپولر کہانیاں تھیں. تو ان پاپولر کہانیوں کے جواب میں پہلا مضمون میرا چھپا تھا روزنامہ بانگ سحر کے اندر 1 نومبر
2008 کے روز یکم نومبر جشن منائے یا کر لے ماتم کے نام سے. پھر اگلے سال ہم نے ایک اور مضمون پبلش کروایا 2009 میں، یکم نومبر انقلاب یا حادثہ. تو دوستو اس کا کنکلوژن یہ، یکم نومبر کو ایک حادثہ ہوا تھا، اس حادثے کے اندر ہمارے مقامی کچھ نچلے لیول کے آفیسرز اور سپاہی استعمال ہوئے. تاریخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی گلگت بلتستان کا علاقہ آئین پاکستان کی روشنی میں، آئین ہندوستان کی روشنی میں، پاک چائنا بارڈر ایڈجسٹمنٹ کی روشنی میں، پاکستان کے بڑے بڑے بڑی عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں، آزاد کشمیر کی عدالت کی فیصلوں کی روشنی میں، اس کے بعد مودی کے 5 اگست کے اقدامات کی روشنی میں، اقوام متحدہ کے قراردادوں کی روشنی میں، گلگت بلتستان is still part and a parcel of formerly princely state of Jammu and Kashmir. تو یہ ہم نے تھوڑی سی بات چیت ہماری لمبی تو ہوئی، ہم نے پوری کوشش کی کہ مختصر وقت میں لائیو آ کے اس کے اوپر سوالات آپ کے سامنے رکھ سکیں. تو جتنا سوالات ہم آپ کے سامنے رکھ سکے ہیں، بہت سارے دوست ناپسندی کی بنیاد پہ گالیاں دینے کے بجائے خود بھی غور کرے. گوگل کا زمانہ ہے، اینڈرائڈ اور اسمارٹ فونز کا زمانہ ہے، تمام ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں. ہم اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی کو مکالمے کا شوق ہو تو کسی بھی فورم پہ اس موقف کے اوپر دلیل کے ساتھ مکالمہ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. پھر بھی کسی نوجوان کا کوئی سوال ہو تو وہ ان باکس میں ہم سے پوچھ سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے کسی روز اس موضوع کے اوپر پھر سے تفصیلی بات کرنے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.